سحر اسٹیج پر دلہن بنی اپنے من چاہے دلہا نادر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل آنے والے لمحات کا تصور کرتے ہوئے زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی اسی کیفیت کی زیر اثر بری طرح لرز رہے تھے اور خوبصورتی حنائی ہاتھوں کی انگلیوں کو وہ بے دردی سے مروڑے جا رہی تھی۔ کیا ہر لڑکی کے جذبات اسی طرح ہوتے ہیں؟ جب وہ 16 سنگھار کیے اپنے ہونے والے پیا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے یہ بے چینی تو کسی دلہن کے چہرے پر نہ دیکھی۔ پھر بارات کی آمد سے ہر طرف گہما گہمی شروع ہو گئی، اور وہ بے چینی سے منتظر تھی کہ نادر آئے اور اس کے ہار سنگھار کو سراہتی نگاہوں سے دیکھے۔ اس کا عروسی جوڑا، حنائی ہاتھ، سلیقے سے بنائے بال اور نفیس سا میک اپ جو اس کی خوبصورتی کو پہلے ہی نکھار چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نادر کی ایک نگاہ میں سما کر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں۔ یہ سب سوچتی ہوئی سحر سب کچھ بھلا کر سرشاری سے مسکرا دی۔ اگلے چند لمحوں میں کون سا طوفان اٹھنے والا تھا، اس بات کی کسی کو بھی خبر تک نہ تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ انہونی تو ہمیشہ سے اچانک سربراہ پڑتی ہے۔ سب بڑے ہی اچھے ماحول میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے، خوشگپی اور کہکہے ماحول کو مزید پر رونق بنا رہے تھے۔ پھر جانے کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ سب ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے، ہر خوب غصے سے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اچانک اس کو نادر کی والدہ کی آواز سنائی دی۔ نادر، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمارے ساتھ؟ کتنی بار میں نے تم سے کہا کہ مجھے لڑکی شریف چاہیے، بہو آنے والی نسلوں کی امین ہوتی ہے، اور تم مجھے تسلی دیتے رہے کہ بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے۔ تم نے مجھے سچ بتانا ہی گوارا نہ کیا کہ لڑکی کس کردار کی ہے۔ نادر کی ماں بیٹے پر برس پڑی۔ امی، مجھے کیا خبر تھی کہ عین وقت پر یہ سب ظاہر ہوگا؟ میں نے آپ کو سچ بتایا تھا، اور تب میں بھی یہی جانتا تھا۔ نادر کے مشکوک لب و لہجے نے سحر زمان کو جیسے کسی کھائی میں دھکیل دیا۔ اس کی آنکھوں کے کونے پھینکنے لگے۔ کچھ بولنے کی چاہ میں اس نے منہ کھولا تھا، مگر حلق میں آنسوؤں کا گولا سا حلق میں اٹک گیا اور آواز دب گئی۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ یہ سحر زمان کی والدہ تھی جو کمزور سا احتجاج کر رہی تھی۔ بس رہنے دیں آپ، مجھے تو لگتا ہے کہ خدا آپ کو بھی علم تھا ان تمام حرکتوں کا، تبھی تو اتنی جلدی رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ نادر کی والدہ بیٹے کی ماں ہونے کا خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسز زمان نے کچھ کہنا چاہا اور اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ نادر کی والدہ ہاتھ میں موجود کارڈز کو مسز زمان کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں ان کی بات کاٹ کر بولی، اور مسز زمان نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے اور ایک بار پھر انہوں نے سر اٹھا کر سامنے موجود خاتون کو دیکھا، جو بڑے کروفر سے کھڑی تھی اور کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ خدا کے لیے تحمل رکھیں، ہم بیٹی والے ہیں، اس طرح ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ مسز زمان نے التجائی انداز میں کہا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے میں اس بد کردار لڑکی کو اپنے بیٹے کے سر منڈ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کم سے کم میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوں۔ نادر کی ماں نے قدرے اونچی آواز میں ارد گرد والوں کو سناتے ہوئے کہا، ہر بیٹے کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ چلو اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا ابھی بھی تمہیں یہی لڑکی پسند ہے؟ نادر نے ایک سرسری سی نظر سامنے اسٹیج پر کھڑی اپنی نہ ہونے والی دلہن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا، اور پھر سر جھٹک کر اپنی ماں کے ہمراہ چل دیا۔ یہ اچانک حالات نے کیسا وار کیا تھا؟ وہ تو ابھی اپنی خوشی کو پوری طرح محسوس ہی نہ کر پائی، یوں پورے خاندان کے سامنے اپنی محبت کو رسوا ہوتا دیکھ رہی تھی، جو پہلے ہی اس کی پسند کی شادی کے خلاف تھے۔ اب ان سب کو جی بھر کر بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ ہاں، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی کسی دن ناک کٹوائے گی، جسے بہت آزادی دے رکھی تھی۔ یہ مومانی کے الفاظ تھے جو کچھ عرصہ پہلے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئی، مگر ان کا مزاج دیکھ کر سحر کے بابا نے خود ہی انکار کر دیا۔ اب وہ مومانی جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سختہ زدہ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے ہونے والی کارروائیاں دیکھ رہی تھی۔
شدید اہانت کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، ہر وہ خود پر ضبط کرتے کرتے تھک گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے آنسو دکھا کر خود کو بے مول کر دے، مگر آنکھوں سے کرب آنسوؤں کی صورت رواں تھا۔ وہ لڑکی جو ابھی چند لمحے پہلے عجیب سے احساسات میں کھری تھی، شاید وہ اس کی چھٹی حس کا اشارہ تھا جو کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، یا پھر کچھ اور۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نادر بھی اس کو پسند کرتا تھا اور بہت چاہت سے باقاعدہ رشتہ لے کر آیا۔ یونیورسٹی کا ٹاپر اسٹوڈنٹ سحر زمان کے عشق میں پور پور ڈوبا تھا۔ نادر کی بے تابیاں چھلکاتی نگاہیں اور اس کی پرسنالٹی دیکھ کر تو خاندان والے سحر زمان کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ ہر کچھ دل جلے حسد کا شکار بھی تھے۔ شادی کی تیاریوں میں جس طرح سحر کے سسرالیوں نے اس کی پسند کو ہر چیز پر فوقیت دے کر اس کا مان بڑھایا، وہاں باقی سب کو اس کے مستقبل کے اس قدر روشن ہونے کی یقین دہانی بھی ہوئی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں نادر اس کو اتنے اہم موقع پر تنہا چھوڑ کر چلا گیا؟ ایک بات جو اس نے بہت شدت سے محسوس کی وہ تھا وہاں موجود سب لوگوں کا اس کو عجیب نظروں سے گھورنا، اور اس کے اپنے والدین بھی اس پر نفرت کی نگاہ ڈال کر پلٹ گئے۔ کوئی بھی اس کا غم بانٹنے والا تھا۔ سب کے منہ پر نفرت آمیز الفاظ تھے کہ اور بھیجو جوان لڑکی کو اس طرح آزادی سے یونیورسٹی میں، وہ بھی گھر سے اتنی دور۔ ہر ایک کوئی وہاں آنے جانے والا جو نہ تھا، تو بس کھلی چھوٹ مل گئی بچی کو۔ منہ کالا کر لیا۔ توبہ توبہ، مجال ہے کہ آج کل کی لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی ذرا برابر پرواہ ہو جو ان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے ایک ایک کی جانب دیکھ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس نے نادر کی محبت کو دل سے قبول ضرور کیا تھا اور خود پر نازاں بھی تھی، مگر ان کے درمیان بالکل عامیانہ قسم کے تعلقات نہ تھے کہ کسی کا سر جھک جاتا۔ وہ اپنی حدود کو اچھی طرح جانتی تھی، تو پھر یہ خاندان والے کس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کارڈز اس کی نازیبا تصاویر تھی جو نہ جانے کسی نے عین نکاح سے پہلے پھیلا دی۔ تبھی اچانک وہ شخص کسی آندھی طوفان کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور ان سب کے ہاتھوں میں موجود کارڈ نما چیز جھپٹ کر اکٹھا کرنے لگا، اور ساتھ ساتھ بولتا جا رہا تھا، کتنے بے غیرت ہو تم سب! اس مشکل وقت میں بجائے اپنوں کو تسلی دینے کے تم لوگ نمک پاشی کیے جا رہے ہو۔ اس نے ان کارڈز کو ایک کونے سے پکڑ کر اپنی جیب سے سگریٹ والا لائٹر نکالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سب کچھ آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا۔ ہر اب باقیات کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا جو اس کے قدموں میں زمین پر موجود تھے۔ پھر وہ ہر طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خدا کی قسم اگر یہ کمظرفی ہمارے علاقے میں کسی نے دکھائی ہوتی تو بجائے اپنے گھر کی عزت کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے اب تک میں نے یا مجھ جیسے کسی غیرت مند باپ بھائی نے اس شخص کا حلیہ بگاڑ دیا ہوتا۔ اس کو یہاں سے صحیح سلامت واپس جانے کی اجازت کبھی نہ دیتے۔ زریاب بلوچ کے سخت لہجے میں کئی الفاظ سن کر ہر ایک نے اپنی زبانوں کو سختی سے جیسے دانتوں میں بھینچ کر خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ ویسے بھی سب نے خوب جی بھر کر اپنے تئیں سحر زمان کو ذلیل کر لیا تھا۔ اب کسی کے دل میں کوئی خلش باقی نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی اور اس کے ساتھ ہی مسٹر اینڈ مسز زمان نے بھی اس پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بنا خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہر وہ بلا کی باتونی شوخ شرارتی سی لڑکی سحر زمان بنا کسی قصور کے یوں نظر انداز کیے جانے پر رنجیدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی حالت تو یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مستاق زرد پڑتی رنگت لیے نیچے زمین پر ہی بیٹھتی چلی گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر وہ تھکن سے نٹھال اپنے غم پر رو رو کر ہلکان ہو چکی، تو اٹھ کر عروسی لباس کو اتارا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے صوفے پر ہی پھینک دیا۔ یہ جوڑا اپنی پسند سے خریدتے ہوئے اس کو کب اندازہ تھا کہ اس کی ساری خوشیاں یوں پل میں ڈھیر کر دی جائیں گی۔ بستر پر پڑی وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں چند گھنٹوں پہلے رونما ہونے والے واقعے کی فلم سے چل رہی تھی کہ اچانک وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پرسوچ نگاہوں سے بڑبڑائی۔ کیا تھا ان کارڈز میں جو پنڈال میں موجود ہر تیسرے فرد کے ہاتھ میں تھا، اور یہ 6 مگویاں بھی کہ یہ سب کرنے جاتی تھی یہ وہاں پر؟ اس کا مطلب تھا کہ ضرور وہ کچھ ایسا تھا جس کے باعث وہ دلہن بنی بیٹھی رہ گئی۔
یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنا فون اٹھایا اور نادر کو کال کرنے لگی۔ دوسری جانب مسلسل بیل جانے کے باوجود کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ 3 سے 4 بار مسلسل وقفے سے اپنی کوشش جاری رکھنے کے بعد بالآخر کال پک کر لی گئی، مگر مکمل طور پر خاموشی اختیار کی گئی تھی۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے ایک بار سیل فون کو کان سے ہٹا کر یہ کنفرم کیا کہ آیا کال مل چکی ہے یا نہیں۔ کال چل رہی تھی مگر مقابل نے شاید اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر خشک لبوں پر زبان پھیری اور ڈرتے ڈرتے ہیلو کیا، تو جواب میں صرف ہنکار بھر کر ایک بار پھر خاموشی سے سامنا ہوا۔ چند پل تک وہ خود بھی سمجھ نہ پائی کہ آگے کیا کہے، پھر ہمت کر کے شکوہ کر ہی دیا۔ کیوں نادر، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ کیا یہی محبت تھی تمہاری؟ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے بتا تو دیتے ایک بار، مجھے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع تو دیتے۔ اس کی آواز میں درد اور لہجے میں کرچیوں کی سی چبھن تھی۔ نہ جانے دوسری طرف کیا رد عمل دیا گیا تھا اور وہ صرف اندازہ ہی کر سکتی تھی۔ پلیز نادر، کچھ تو کہو، بلکہ جو کہنا ہے کہہ ڈالو، مگر اس طرح مجھے تختہ دار پر مت لٹکاؤ۔ کافی بار اپنا قصور پوچھتی اور اپنی خوشیوں کی بھیک مانگتی وہ لڑکی کہیں سے بھی پراعتماد اور باوقار سحر زمان نہیں لگ رہی تھی جو وہ یونیورسٹی میں ہوا کرتی تھی۔ نادر نے بالآخر خاموش رہنے کی بجائے بولنا شروع کیا تو بس اتنا ہی کہہ پایا کہ کاش تم کبھی میری زندگی میں نہ آئے ہوتے۔ اس کے ساتھ ٹوں ٹوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ کال کٹ چکی تھی اور سحر زمان نے بے یقین نگاہوں سے فون کی سکرین کو دیکھا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ نادر کے لہجے میں کیا تھا، غصہ، نفرت یا پھر دکھ۔ کسی سے بچھڑ جانے کا دکھ، دھوکہ دیے جانے کا دکھ، نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں جس کو وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اپنی پاک صاف محبت کا یہ انجام اسے پہر اڑاتا رہا۔ اس سارے قصے کے بعد سے وہ بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی اور نہ کسی سے ملتی جلتی نہ کہیں آتی جاتی، کیونکہ ہر وقت اس کو یہی خوف ستاتا تھا کہ اگر کسی سے سامنا ہوا تو وہ اس پر ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ اس سب کی وجہ کیا تھی تو وہ کیا جواب دے گی۔ وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ قسمت نے اتنا بڑا مذاق کیوں کیا۔ اسی طرح سوگوار اور بے کیف سے دن گزرتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سحر زمان بھی نارمل ہونے لگی، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اور سحر زمان کو بھی نہ صرف 1.5 ماہ میں صبر آ چکا تھا بلکہ دوبارہ سے اس کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی سے بھی خوف زدہ نہ ہوگی اور اپنی روزمرہ معلوماتی زندگی کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کرے گی۔ مسٹر اینڈ مسز زمان ابھی تک اپنی اکلوتی بیٹی سے خفا تھے۔ اس نے ان کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز استعمال کر کے اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی زمانے بھر میں رسوا کر دیا۔ پچھلے چند روز سے سحر کو زریاب کا اس روز کا رویہ حیران کر رہا تھا۔ اب جب اپنے دکھ سے باہر آئی تو اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ جس شخص کو ذہانت اور قابلیت کی بنا پر وہ دل میں جگہ دے چکی تھی وہ تو صرف تعلیم کی حد تک ہی قابل تھا۔ زندگی کے امتحان میں تو اس نے سحر کو بری طرح مایوس کیا، جبکہ یونیورسٹی کا وہ لڑکا جس کو اس نے کبھی نظر بھر کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا کہ یہ جاہل گوار ہے اور وہ اس قدر غیرت مند تھا۔ سحر زمان ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے خاندان سے تعلق رکھنے والی کافی اونچے مزاج کی لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ معاشی لحاظ سے اس کے والدین رئیس نہ تھے تو اتنے غریب بھی نہ تھے کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی فرمائشیں پوری نہ کر پاتے۔ تعلیم کو اس قدر اہمیت دی جاتی تھی کہ سحر زمان بھی تعلیم کے میدان میں اپنی طرح ہر بہترین کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹ کو دوستی کے قابل سمجھتی تھی۔ اس کے علاوہ تو کسی سے بات بھی نہ کرتی۔ والدین کی بھی اول روز سے یہی کوشش ہوا کرتی کہ ہماری ذہین بیٹی اپنے جیسے ذہین لوگوں کے ساتھ وقت گزارے گی تو کامیاب رہے گی۔ ایسے میں زریاب بلوچ اس کی یونیورسٹی کا نالائق اسٹوڈنٹ تھا، مگر نکاح کے روز اس نے جس طرح سحر پر کیچڑ اچھالتی زبانوں کو خاموش کروایا، یہ بات سحر کو اس کا گرویدہ بنا گئی۔ سحر نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کیا،
تو دوسرے ہی روز اس کا سامنا زریاب بلوچ سے ہو گیا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر سحر ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گئی، اور اس نے محسوس کیا جیسے زریاب بھی شاید اس سے کترا رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ اپنے خیالوں میں گم وہ یہ دیکھ ہی نہ پائی کہ دو آنکھوں نے بڑی گہری نگاہ سے اس کی جھکی جھکی سی پلکیں اور تلخ مسکراہٹ ملاخطہ کی۔ سحر کو یہ فیصلہ کرنے میں چند منٹ لگے کہ وہ زریاب سے اس بارے میں بات کرے جو بات اس سے اور کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گہری سانس لے کر سحر نے جھکا ہوا سر اٹھایا، ہر زریاب بلوچ کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس روز سب کے ہاتھ میں جو کارڈز تھے ان میں ایسا کیا تھا جو میری بارات کی واپسی اور میری بدنامی کی وجہ بن گیا؟ زریاب نے اس کے لب و لہجے کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور چونک کر اس کی طرف دیکھتے جیسے خود کو سنبھالا۔ ہر دھیمے لہجے میں بولا کہ میں خود نہیں جانتا کہ وہ سب کیا تھا۔ میں تو اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ مجھے کچھ سوجھا ہی نہیں، بس سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ ہمارے ہاں عورت کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا جاتا ہے، اس طرح اس پر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا۔ میں تو اس دن پہ یہ سب دیکھ کے حیران رہ گیا اور شکر کرتا ہوں کہ میری بہنیں اس شہر کے ماحول میں نہیں آئیں۔ اگر وہ بھی یہاں آتی تو شاید ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا جو ہمارے ہاں بالکل برداشت نہیں کیا جاتا۔ ہمارے علاقے میں عورت کو محفوظ رکھنے کے لیے جان کی بازی تک لگا دی جاتی ہے، اور کبھی کسی عورت پر کسی دوسرے انجان شخص کو کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور دیکھا جائے تو شاید اس لحاظ سے یہ بہترین فیصلہ ہے کہ ہم بہنوں بیٹیوں کو یوں دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے۔ جب گھر کا محافظ خود ہی اپنی عزت کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہو تو کسی باہر کی شخص کی کیا مجال کہ وہ اس طرح سے کچھ بھی بول کر چل دے اور آپ اس کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل نہ ہوں۔ اور نہایت معذرت کے ساتھ تمہارے والدین بھی سب کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص اپنے اپنے معیار کے مطابق تم پر کیچڑ اچھال رہا تھا، اور وہ لوگ سر جھکا کر کھڑے اپنی نام نہاد عزت کے لٹ جانے پر شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ زریاب نے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے جھانکا، اور اس ایک پل میں سحر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھ کر بھی کچھ نہ سمجھ پائی اور سر جھٹک گئی۔ وہ تو اتنے سامنے کی چیز کو پہچان نہ پاتی تھی، پہیلیاں تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر زریاب کی آنکھوں کے تاثرات کو کیسے جان سکتی تھی؟ سر جھکا کر اپنے اضطراب کو کم کرنے کی خاطر سختی سے دائیں پیر کے انگوٹھے سے گھاس کو مسلتی وہ اپنے اندر کی کیفیت کو چھپا نہ پائی۔ اس کے علاوہ بھی زریاب نے اپنے علاقے اور اپنے خاندان کے رسم و رواج کے بارے میں بہت کچھ اسے تفصیل سے بتایا، جس کو سن کر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ اتنے شاندار رسم و رواجوں اور اتنے شاندار انداز سے بہن بیٹی کو محفوظ رکھنے کا ان شہر کے لوگوں کا انداز بالکل نہ تھا۔ شکریہ زریاب، اس روز جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا جب میرے اپنے والدین بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ سحر زمان نے اپنا پرانا انداز بھلا کر پہلی بار اس شخص سے خود بات کی۔ شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ جیسا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارے خاندان اور علاقے میں مردوں کو بالخصوص اسی انداز سے تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عزت اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں۔ زریاب بلوچ دھیمی آواز میں بولا، تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو، بنا جانے تم نے مجھ پر اعتبار کیا، یا شاید واقعی یہ تمہاری تربیت ٹھیک ہے۔ تم نے مجھے رسوا ہونے سے بچانے کی پوری کوشش کی، جبکہ یہ حق میرے والدین کا تھا، اور جس کے ساتھ پچھلے 4 سال سے میرے دل کا رشتہ تھا وہ ایک پل میں مجھے اکیلا کر گیا۔ اتنی رسوائی، اس قدر ذلت، یوں بیچ منجھدار چھوڑ دینے سے بہتر تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ہی نہ کرتا، یا پھر شاید مجھے بھی نادر پر اس طرح اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آواز پھر آ گئی تھی۔ آنکھوں کو چھپانے کے لیے اس نے تیزی سے رخ موڑا، مگر زریاب بلوچ کی زیر نگاہوں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی، اور اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک بلو رنگ کا رومال نکال کر اس کے حوالے کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے یہ رومال تھامتے ہوئے تشکر بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کم ظرف انسان تھا جس نے دوسروں کی سنی سنائی پر یقین کیا، مگر تمہارے جذبات اور احساسات کے بارے میں ایک بار نہیں سوچا۔
ज़रियाब बलोच ने بھاری گھمبیر آواز میں کہا۔ جانے کیوں سحر نے اس شخص پر اپنے تمام راز عیاں کر ڈالے۔ اس روز ضریاب نے اس قدر تحمل سے اس کی باتوں کو سنا کہ وہ سب کچھ کھول کر رکھ گئی، حتیٰ کہ اس شادی کے ٹوٹنے سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور والدین کی ابھی تک جاری ناراضگی تک اس سے شیئر کرنے لگی۔ اس کے اندر جو لاوا پچھلے کئی روز سے پک رہا تھا، وہ اگر اب نہ اگلتی تو شاید اپنا وجود ہی راکھ کر بیٹھتی۔ وہ تو اس کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ ہمدرد تھا بھی یا نہیں۔ رفتہ رفتہ ان کی دوستی پروان چڑھنے لگی اور سحر اپنی عادت کے مطابق بولتی چلی جاتی۔ ہر ضریاب بلوچ یا تو خاموشی سے اس کو سنتا رہتا یا پھر درمیان میں کبھی کبھی کچھ جملے بول دیتا۔ آج بھی ضریاب بلوچ کافی دیر سے سحر کے غم اور پریشانی سن رہا تھا۔ سحر کہنے لگی کہ جانتے ہو، اس روز میرے ساتھ یہ بدنامی اور شادی ٹوٹ جانے کا واقعہ ہونے کے بعد سے میری کزنیں مجھ سے میل جول ختم کر چکی ہیں۔ خاندان کے بڑے بھی بات کرتے ہیں تو صرف نصیحت جاری کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو حقیر نہیں سمجھا اور بس اپنے ارد گرد ایک حصار باندھے رکھا۔ ہر گنتی کے چند لوگوں سے ہی دوستی کی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کیا میری یہ غلطی اس قدر سنگین تھی کہ مجھے یہ سزا دی جاتی؟ کیا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے نہایت گھٹیا پن دکھایا اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہی اس فطرت کے ہیں، نہ تو خود خوش رہتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ پر ضریاب بلوچ ایک دم سے بول اٹھا۔ نہیں، وہ تو جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اصل کم ظرفی اور بزدلی تو نادر نے دکھائی۔ اس کو اپنے کیے فیصلے پر سختی سے ڈٹ جانا چاہیے تھا، نہ کہ میدان چھوڑ کر بھاگ لیا۔ ضریاب بلوچ جانے کیوں اتنا جذباتی ہو گیا۔ سحر اس کو چند پل حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر نم آنکھوں سے مسکراتی۔ ہر ضریاب بلوچ مبہوت سا اس دھوپ چھاؤں کی خوبصورت امتزاج کو دیکھے گیا۔ سحر سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب اس پر یہ کڑا وقت ختم ہوگا، اور اب تو گھر پر اس کی دوبارہ سے قسمت آزمائی کی بات چل رہی تھی، جس کو وہ سختی سے رد کر رہی تھی، اور ساتھ ہی وہ نادر کی بزدلی اور بے وفائی پر بھی اداس ہو رہی تھی۔ تب ضریاب نے اس سے بہت عجیب بات کہی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے اپنوں سے بہتر تو میرا جنگل ہے، جہاں پر میں شکار کرنے جاتا ہوں۔ اور سحر اس کی بات پر حیرت سے اس کو دیکھنے لگی اور بولی کہ کیا مطلب؟ جنگل بہتر ہے؟ ضریاب بلوچ اس کے استفسار پر بڑے جاندار انداز سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ کبھی چلو میرے ساتھ، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سحر نے اس کی یہ پیشکش قبول کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا اور بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ کافی حد تک دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد سحر نے جوں ہی گھر میں قدم رکھا، اپنی ماں کو جیسے اپنا منتظر پایا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ بولی کہ اب تمہیں اس رشتے کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ آپا بالکل سچ کہتی ہیں کہ ہمارے پورے خاندان کی جس قدر بدنامی ہو چکی ہے، اس کے بعد باقی بچیوں کی بھی شادی ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے آپا نے اپنے بیٹے سرفراز کا رشتہ پیش کیا ہے، جو مجھے ہر لحاظ سے بالکل موزوں لگ رہا ہے، کیونکہ اس قدر بدنامی کے بعد کسی اور اچھے رشتے کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جن لڑکیوں کی بد کرداری کی وجہ سے ان کی بارات نکاح سے چند منٹ پہلے ہی واپس لوٹ جائے، ان کے لیے کبھی بھی کسی خاندانی لڑکے کا رشتہ نہیں آتا۔ ایسے میں آپا کی مہربانی ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ سحر زمان اپنی ماں کی اس قدر سنگ دلی پر حیرت زدہ سی چند لمحوں تک ان کو دیکھے گئی اور پھر تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر گر کر شدت سے روتے ہوئے وہ یہ سوچے جا رہی تھی کہ ایک لڑکی کے احساسات اور جذبات کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچتا، اور جب قصور ہو تو بات بھی الگ ہے، مگر اب جب میں بالکل بے قصور تھی تو میرا ساتھ دینے کی بجائے میرے والدین اس شخص کا رشتہ آنے پر مجھے مجبور کر رہے ہیں، جس کی سوچ اس قدر گھٹیا ہے کہ وہ خاندان کی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک ایکسرے کرتی نکاحوں سے کھورتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی شرمندہ نہیں ہوتا، جس کے منہ سے ہر وقت جیسے لڑکیوں کو دیکھ کر رال ٹپکتی رہتی ہے، اور جس کے خیالات لڑکیوں کے بارے میں اس قدر گھٹیا ہیں کہ خاندان کی ہر لڑکی
بھلے جس بھی قسم کا فیشن کرنے کی شوقین ہو، اس شخص کے سامنے آنے سے بری طرح گھبراتی ہے۔ میں اتنا پڑھ لکھ کر اور اپنی معیار زندگی کو صرف تعلیم یافتہ لوگوں تک محدود رکھنے کی تربیت پا کر جوان ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی یونیورسٹی کی سب سے ذہین اور ٹاپر لڑکے نادر کو چنا۔ اب کسی کی غلط بیانی کی وجہ سے نادر جیسے ٹاپر سے ہٹ کر پوپو کے بیٹے سرفراز جیسا انسان ہی میرے لیے رہ گیا تھا۔ یہ تو مجھے جیتے جی زندان میں اتارنے کے مترادف ہے، اور میرے والدین خود ہی مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے بسط ہیں۔ کاش کے والدین اپنی بیٹی کو جہاں پیار اور محبت سے پروان چڑھاتے ہیں، وہاں ان کے جذبات اور احساسات کی بھی فکر کرنے والے ہوں۔ اس قدر شدت کریا سے اور ذہنی دباؤ کے باعث اگلے 2 روز تک تیز بخار میں جلتی کمرے سے وہ باہر نہ نکلی، اور کھانا پینا تک وہ ترک کر چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے والدین کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بھی اس قدر کٹھور اور سنگ دل ہو چکے تھے کہ انہیں سحر زمان اپنی اولاد تو کیا، شاید کوئی انسان بھی نہیں لگ رہی تھی جس کے ساتھ اس قدر سخت رویہ روا رکھے ہوئے تھے۔ مگر چند روز کے بعد وہ خود ہی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوبارہ سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، جہاں اس کی دل جوئی اور اس کے غم سننے کے لیے ذریعہ بلوچ ہمہ گوش رہتا تھا، اور اپنا غم غلط کرنے کے لیے اس کو اپنے گھر کے حالات اور سب کا رویہ بتاتے ہوئے سحر زمان گھر واپسی تک کافی ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ اور پھر ایک قدرے گہری شام میں وہ ذریعہ بلوچ کے ہمراہ اسلام آباد کے قریب 12 کہو کے جنگل کی جانب روانہ ہونے کو تیار تھی۔ ذریعہ بلوچ کو ایک شاندار سی گرے رنگ کی مرسیڈیز کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو اس کو کافی عام سا لڑکا سمجھتی تھی۔ وہ خود بھی اپنے بارے میں زیادہ تفصیل سے کچھ نہیں بولا تھا، نہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش کی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے 12 کہو کے اس ویران سے علاقے میں موجود تھے جہاں 400 خاموشی کا راج تھا۔ دیکھو نا، جنگل میں شکار کرنے کے لیے میرے پاس میری گن اور پستول موجود ہوتا ہے، اور میں اپنے شکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وار کرتا ہوں، بزدلوں کی طرح چھپ کر نہیں۔ ذریعہ بلوچ کی بات سے وہ قائل ہوئی۔ واپسی پر ایک چھوٹی سی مسجد میں وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے رکا، اور سحر ایک بار پھر اس کی اس بات پر متاثر ہوئی۔ نماز پڑھ کر واپسی پر اس کے چہرے پر ایک اطمینان دکھائی دیا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے اور اس کے بعد وہ سحر سے مخاطب ہوا۔ تو کیسے لگا پرسکون جنگل؟ سحر اس کی بات سن کر مسکرائی تھی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، واقعی بہت پرسکون جگہ ہے، یہاں آ کر انسان اپنی زندگی کی پریشانیوں سے چند لمحوں کے لیے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ذریعہ بلوچ نے استفسار کیا، تو کیا دوبارہ بھی تم اس طرف آ کر اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بھلانا چاہو گی؟ ہاں ضرور، جب بھی کبھی مجھے اپنی پریشانیوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہمت ختم ہوتی محسوس ہوگی، میں یہاں ضرور آنا چاہوں گی، سحر نے اس کے استفسار پر جواب دیا۔ اس پر ذریعہ بلوچ نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا، اور اس کے بعد ان کے کئی بار اس جنگل کی طرف چکر لگتے رہے، ہر واپسی پر یا جاتے ہوئے درمیان میں جس بھی نماز کا وقت ہوتا، ذریعہ بلوچ بالخصوص کسی بھی مسجد کے پاس رک کر نماز با جماعت ادائیگی کی کوشش کرتا۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اسی جنگل کی جانب رواں دواں تھے، سحر زمان اب اس جنگل کے سفر کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ ہر ہفتے بعد ہی اسے یہ لگنے لگا کہ اس سفر پر دوبارہ جانا چاہیے۔ ذریعہ بلوچ نے تو اسے پہلے ہی روز یہ کہہ دیا کہ جب کبھی تمہارا دل چاہے تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو، میں خود بھی اکثر اس طرف آتا رہتا ہوں، اور تمہارا بھی جب دل چاہے گا میں تمہیں یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ اس روز بھی سحر زمان گھر میں ہونے والے تبصرے سے تنگ آ کر گھر سے نکلی تھی، کیونکہ اس کے والدین اس کی شادی اس کی پھپھو کے بیٹے سے کرنے پر بضد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس قدر بدنامی کا سامنا ہمیں ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ رشتہ ملنا کسی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ سحر زمان نے اپنے والدین کے الفاظ لفظ بلفظ ذریعہ بلوچ کو سنا دیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میری پھپھو کا وہ بیٹا نہ صرف نشے کا عادی ہے بلکہ نکما اور نکٹھو بھی ہے۔ اس کی آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور وہ بیکار گھر میں پڑا رہتا ہے یا اپنے جیسے جواری دوستوں کے ساتھ ان کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، اور پھپھو ایسے شخص کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی ہیں، اور مجھ پر احسان جتا رہی تھی کہ اگر اپنی بھتیجی کے عیبوں کو میں نہ چھپاؤں گی تو پھر کون اس کو اپنانے کو تیار ہوگا۔
مجھے اپنی بھتیجی جیسی بھی ہے دل و جان سے اپنے بیٹے کے لیے قبول ہے، اور میرا بیٹا بھی دل سے اس رشتے پر راضی ہے۔ بابا نے بھی یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ ہمیشہ ہماری مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ آپ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی، اور اس پر میری ماں نے بھی بابا کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے عظمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سب الفاظ سن کر میرے دل پر گہرے زخم لگے ہیں، جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ سب کہتے ہوئے سحر زمان کے لب و لہجے میں ایک قرب کرلا رہا تھا۔ زریاب بلوچ نے یہ سب سن کر نہ جانے کس جذبے کے تحت کہا کہ کاش کہ تم پہلے ہی مجھے دکھائی دی ہوتی، تب میں دیکھتا کہ کسی کی کیسی جرت ہوتی کہ وہ تمہارے کردار پر یوں کیچڑ اچھالتا۔ میں تمہارے کردار پر بولنے والی ہر زبان گدی سے کھینچ کر نکال پھینکتا۔ سحر زمان کچھ پل سکتہ زدہ سی زریاب بلوچ کے لہجے اور الفاظ پر غور کرتی رہی، اور پھر تلخی سے ہنستی۔ یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں زریاب بلوچ۔ اگر اس وقت نادر کی جگہ تم ہوتے تو یقیناً تم بھی میرے ساتھ یہی سب کرتے جو نادر نے کیا تھا۔ اس کے الفاظ نے زریاب بلوچ کو جیسے آگ بگولا کر دیا۔ وہ غصے سے بولا کہ اگر تمہیں میں ایسا لگتا ہوں تو چلو میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں کہ میں ایک کمزور یا بغیرت مرد نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زریاب بلوچ نے سحر زمان کو ہاتھ سے پکڑا اور تیزی سے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ سحر ابھی تک حیران اور پریشان تھی، اور وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور زریاب بلوچ نے اپنی گاڑی اسی چھوٹی سی مسجد کے سامنے جا کر روک دی جہاں وہ اکثر ہی نماز کے لیے رکا کرتا تھا۔ اس مسجد میں سحر کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتے ہوئے زریاب بلوچ نے مسجد کے عین وسط میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہا، کوئی ہے جو ہمارے نکاح کا گواہ بن سکے؟ یہ سن کر دیکھتے ہی دیکھتے 10-12 مرد مسجد میں جمع ہو گئے، اور سحر کے کچھ سمجھنے یا کہنے سے پہلے ہی نکاح کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ زریاب بلوچ کی منکوحہ کی حیثیت سے دوبارہ اس کی گاڑی میں موجود اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ سنو، مجھے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ زریاب نے اچانک خاموشی کو توڑا۔ سحر زمان حیرت سے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ بھی نہ تھی۔ تب وہ مزید گویا ہوا، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور کوئٹہ میں ہماری اپنی حویلی ہے۔ میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کر سکتا ہوں، اور تمہیں میرے گھر پر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ شاید تمہیں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس نہ پڑے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ زریاب اپنی حویلی اور زمین جائیداد کے بارے میں اس کو مختصر الفاظ میں بتا رہا تھا، اور وہ خاموشی سے غائب دماغ سے سب سنتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچی تو سب سے پہلے اس کا سامنا اپنی ماں سے ہوا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مسز زمان نے سخت لہجے سے سحر سے کہا۔ کیوں؟ خیریت؟ آپ کو مجھے کیا کہنا تھا؟ سحر نے گھبراتے ہوئے دریافت کیا۔ تمہارے بابا نے اپنی آپس سے رسمی طور پر سوچنے کے لیے ایک ہی دن مانگا ہے، اور ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں، اور تم بھی اگر ہمیں مزید رسوا ہونے سے بچانا چاہتی ہو تو خدا کے لیے مزید کوئی لفظ بھی نہ کہنا، اور خاموشی سے اس نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سحر زمان جو ابھی تک زریاب بلوچ کے اس اچانک اقدام پر حیران اور پریشان تھی، ایک دم قدرے مطمئن سے ہو کر بولی، مگر میں تو پہلے ہی نکاح کر چکی ہوں۔ یہ سب بولتے ہوئے اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کس سے نکاح کیا ہے تم نے؟ ضرور کسی غریب لڑکے سے نکاح کر کے آئی ہوگی، ورنہ اب کسی خاندانی لڑکے کا تو تم سے شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا۔ سحر زمان نے اپنی والدہ کے یہ الفاظ سنے اور تلخی سے سر جھٹک کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ بالکل بھی کوئی عام سا لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک حویلی کا مالک ہے اور کافی امیر شخص ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ مجھے ایک نکمے آوارہ اور عادی نشے باز کے ساتھ بیاہ کر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا۔ مسز زمان اس کے یہ الفاظ سن کر ایک بار پھر سے دکھ میں مبتلا ہو چکی تھی، اور غمزدہ سے لہجے میں بولی، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جاتی، کم سے کم بے اولادی یا اولاد کی محرومی کا غم منا لیتے۔ یوں اتنی محبت سے پروان چڑھا کر اپنے لیے ذلت کا سامان تو نہ بناتے۔
وہ زمانہ اچھا تھا جب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے کبھی اپنی بیٹیوں کی خودسری کے باعث سر نہیں جھکے تھے، اور نہ ہی وہ اس قدر ذلیل اور خوار ہوئے تھے۔ ہم نے ساری زندگی تمہیں کتنے پیار اور محبت سے پالا، تمہاری ہر خواہش کو ترجیح دی، اور پورے خاندان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے تمہیں تمہاری مرضی کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر افسوس کہ تم نے تعلیم کی بجائے اس یونیورسٹی میں اپنے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے، ہر پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا کر رکھ دی۔ ابھی ہم پہلی ذلت سے پوری طرح باہر نہیں آئے تھے کہ ایک بار پھر تم خودسری کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ سحر زمان اپنی ماں کے الفاظ سن کر بے حد دکھ میں مبتلا ہو گئی، ہر دل میں سوچنے لگی کہ کاش آپ لوگوں نے مجھ پر اعتبار کیا ہوتا تو آج میں بھی یوں سریرا رسوائی کا سامنا نہ کر رہی ہوتی، بنا کسی قصور کے جب سب لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ کاش تب ہر اٹھنے والی انگلی کو آپ لوگوں نے روکا ہوتا تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، مگر افسوس کہ خود ہی مجھے اکیلا کرنے کے بعد اب آپ لوگ مجھے ہی اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب مانتے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں کھری کھڑی تھی جب اچانک اپنے پیچھے سے اس کو بھاری اور کرشدار آواز سنائی دی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اور تم کس سے نکاح کر کے آئی ہو؟ کیا تم نے قسم کھا لی ہے کہ ہمیں جیتے جی مار کر ہی دم لوگی؟ اگر تمہارا یہی ارادہ تھا تو کیوں نہ تم ایک ہی بار کہیں سے زہر خرید کر لے آتی تاکہ قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ذلت بھری زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ اگر تم نہیں مر گئی تو پھر ہمیں ہی اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتی۔ یہ الفاظ اس کے بابا زمان ملک کے تھے۔ وہ ایک بار پھر کٹہرے میں کھڑی کر دی گئی اور بنا تصدیق کی اس پر ایک سے ایک کڑا جرم عائد کیا جا رہا تھا، مگر اب مزید اس میں یہ سب سہنے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ ڈالے اور وہاں سے ہٹ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا موبائل فون بجا۔ اس نے بنا دیکھے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف سے اس کو جو آواز سنائی دی اس کے نتیجے میں وہ مزید سے سکر رونے لگی۔ اس کو اس طرح شدت سے روتا ہوا سن کر زریاب بلوچ بھی گھبرا اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں اس نکاح پر افسوس ہو رہا ہے یا مجھ پر کوئی شک ہے کہ میں تمہیں اپنانے والا نہیں ہوں؟ زریاب بلوچ نے کھوجتے ہوئے انداز میں استفسار کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ایک بار پھر اپنے ہی ماں باپ کے سامنے مورد الزام ٹھہرائی گئی ہوں۔ میرے والدین میرے مر جانے کی خواہش کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ان کو اس ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی پھپھو کے اس آوارہ اور نکمے بیٹے سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اس کی بجائے میں کسی انجان شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ زریاب نے یہ سنا تو سختی سے بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے کہ میری منکوہا کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے؟ میں کل ہی اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں باقاعدہ رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ یہ بات اپنے والدین کو بتا دو تاکہ وہ اپنے ذہن سے ہر بات نکال کر تمہیں پرامن طریقے سے رخصت کرنے کے بارے میں سوچیں۔ زریاب بلوچ کا لہجہ ایک دم حکم والے انداز میں تھا، مگر اس وقت سحر بلوچ نے اپنی پریشانی میں اس چیز کو محسوس تک نہ کیا اور اسی وقت اٹھ کر اپنی ماں کو زریاب بلوچ کے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ والدین کو اپنی طرف سوالیہ نگاہوں سے تکتا پا کر ایک پل کو وہ گھبرائی تھی، مگر پھر ہمت کر کے بولی، زریاب بلوچ کل ہی مجھے رخصت کروانے آ رہا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ بھی پھپھو کو صاف الفاظ میں منع کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے تاثرات جانچنے کے لیے رکی نہ تھی، ہرونی قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ اگلے روز زریاب بلوچ اپنی شاندار سی گاڑی میں سوار ہو کر سحر زمان کے گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ ہر چندی منٹ میں اس طرح کی 4 سے 5 مزید گاڑیاں بھی اس کے دروازے پر آن کھڑی تھیں۔ اس کے ماں باپ گارڈز کے ہمراہ باقاعدہ ایک لشکر کی صورت میں چلے آئے۔ خوشی یا ناخوشی سے مسٹر اینڈ مسز زمان نے ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے خاموشی سے اپنی بیٹی کو ان کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ اب جب معاملات اس حد تک پہنچ گئے تو اب کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ مسز زمان دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو خوش اور آباد رہنے کی دعائیں دیتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے لگی، کیونکہ چاہے وہ جس قدر سختی کا مظاہرہ کر لیتی لیکن سحر زمان ان کی اکلوتی اور بہت پیاری بیٹی تھی جس کو انہوں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز جانا تھا۔ نہ جانے کیوں پچھلے کچھ عرصہ میں
اس طرح کے حالات اور واقعات سرزد ہوتے چلے گئے جن کے باعث وہ ایک بھی دن اپنی بیٹی سے بات تک نہ کر پائی تھی۔ سحر زمان نے تیزی سے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے والدین کو خدا حافظ کہا اور زریاب بلوچ کی ہمراہی میں اس کی حویلی کی جانب روانہ ہو گئی۔ زریاب، بہتر ہوگا کہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ یہ اپنے شہری طور طریقے شہر میں ہی چھوڑ کر جائے حویلی میں۔ ہم تمہاری خوشی کی خاطر اس کو رخصت کروا کر لے تو جا رہے ہیں، مگر اس کی کسی بھی قسم کی غلطی کو ہم بالکل فراموش نہیں کریں گے۔ راستے میں زریاب کے والد نے زریاب سے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں بابا جان، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ یہ ایک نہایت شریف اور سمجھدار اور اچھی طبیعت کی لڑکی ہے، اور جس طرح آپ لوگ اس سے کہیں گے یہ ویسا ہی کرے گی۔ اسی لیے تو میں نے اس سے شادی کی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا میں یہ شادی کرتا؟ آپ کو تو پتہ ہے نا اپنے بیٹے کے مزاج کا۔ زریاب بلوچ نے اپنے والد کو جواب دیا اور سحر زمان خاموشی سے زریاب بلوچ کے الفاظ سن کر سر جھکا گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ یہ بات تو ایسے کر رہا تھا جیسے واقعی اس نے سوچ سمجھ کر یہ شادی کی ہو۔ البتہ زریاب بلوچ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ اپنے قول و فعل کا پکا مرد ہے۔ ابھی سے اپنے والدین کے سامنے میرے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا، مگر میں عقل کی اندھی تھی کہ ایک نایاب شخص کو نظر انداز کر کے ایک بزدل مرد کو اپنا محفوظ سہارا بنانے چلی تھی۔ یہ تو شکر ہوا کہ عین وقت پر اس نے اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کر کے خود ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے ہوئے سحر زمان بلوچستان کی حد میں داخل ہوئی اور زریاب بلوچ کی حویلی کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے سر اٹھا کر اس وسیع اور عریض حویلی کو دیکھا جس کی پیشانی پر زریاب مینشن بڑی شان سے لکھا تھا۔ زریاب نے گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اس کو بلایا اور اپنی ہمراہی میں بیڈ روم کی جانب لے آیا۔ بیڈ روم میں داخل ہو کر سحر زمان نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور تھکن زدہ سے گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب سب کچھ صحیح ہے اور مزید کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی، مگر اگلے چند روز میں ہی اس کی ساس اور سسر کے طنز الفاظ اور لب و لہجے نے اسے اچھی طرح یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ ایک انچاہی بہو ہے جس کو وہ اپنے بیٹے کی خاطر مجبوری میں رخصت کروا کر لے تو آئے تھے، مگر اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر جان بوجھ کر اس قدر واویلا کیا جاتا کہ وہ سہم کر رہ جاتی۔ ایک روز کمرے میں بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کو زریاب بلوچ نے تو یہاں لا کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ اس وقت بھی وہ نہ جانے کہاں تھا۔ سحر کو اس وقت اپنی کچھ ذاتی استعمال کی اشیاء خریدنا تھی۔ گھر سے اچانک نکلتے ہوئے وہ سب کچھ نہیں رکھ پائی تھی، البتہ اپنی جمع پونجی اس نے اسی وقت لیے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کو مزید کچھ سمجھ نہ آیا تو چادر اوڑھ کر باہر چلی آئی۔ سامنے ہی ڈرائیور موجود تھا۔ وہ ڈرائیور کے پاس آئی اور ڈرائیور کو بولی کہ مجھے کسی مال تک لے چلو۔ ڈرائیور نے پہلے چونک کر سر اٹھایا اور پھر فوراً آگے بڑھ کر گاڑی کا ڈور کھول دیا، اور سحر کے بیٹھتے ہی ڈور بند کر کے دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گارڈ نے تیزی سے دروازہ کھول کر مستعدی سے ہاتھ باندھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں کوئٹہ کے روڈز پر گاڑی تیزی سے دوڑنے لگی اور وہ پرسکون سی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی کے رکنے پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے موجود شاندار سے مال کو دیکھ کر وہ حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ بلان نام کا یہ مال بظاہر تو اسلام آباد کے بہترین مال سے ملتا جلتا تھا۔ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی وہ گاڑی سے اتری اور باوقار انداز میں چلتی ہوئی مال میں داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لیتی اپنی مطلوبہ شاپ پر جا رکی اور تیزی سے خریداری کرنے لگی۔ ضرورت کا سامان خرید کر وہ شاپ سے نکلی اور کچھ دور جا کر ایک شاپ سے شال پسند کرنے لگی۔ سحر، جانی پہچانی آواز میں اپنا نام پکارے جانے پر وہ چونک کر پلٹی تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کے ساتھ ساتھ نفرت کے جذبات سلگنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہر کس حق سے میرا نام لیا ہے تم نے؟ سحر زمان کے لہجے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ دیکھو پلیز ایک بار میری بات سن لو، پھر اگر چاہو گی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، نادر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے اور پر اصرار سے انداز پر سحر بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو، مگر بے مقصد بات مت کرنا۔ سحر نے سختی سے نادر کو وارن کیا اور
نادر نے اصرار کر کے سحر کو ایک پرسکون کونے میں چلنے کو کہا۔ ایک سنیکس شاپ میں جا کر چند چاکلیٹس اور سنیکس کے ساتھ کولڈ ڈرنک جیسی چیزیں خریدنے کے دوران نادر نے بنا سحر زمان کی جانب دیکھے جو بھیانک انکشاف کیا۔ اس پر سحر زمان کا پورا وجود جیسے زلزلوں کے زد میں تھا۔ کئی پل تک وہ یقین اور بے یقینی کی کشمکش میں کھڑی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے اس مال سے نکلتی چلی گئی۔ تبھی اس کے موبائل فون کی بیل بج اٹھی۔ سحر نے دیکھا تو اسکرین پر زریاب کالنگ جگمگا رہا تھا۔ سحر نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال پک کر کے فون کان سے لگایا، مگر سلام یا دعا کی زحمت کے بنا زریاب بلوچ ایک دم سے دھاڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی سے قدم باہر رکھنے کی؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں پر لڑکیاں منہ زوری کرتے ہوئے خود ہی جہاں دل چاہے چلی جائیں۔ یہ میری حویلی ہے اور یہاں پر ہماری مرضی چلتی ہے۔ جہاں بھی ہو سیدھی شرافت سے گھر پہنچو۔ اپنی طرف کا حکم نامہ جاری کرتے ہی زریاب نے کال کٹ کر دی اور بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ دوسری جانب سحر زمان جو پہلے ہی بے پناہ غصے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، زریاب بلوچ کے اس رویے سے مزید ببھر گئی اور سیدھی گھر پہنچ گئی۔ کمرے میں جا کر اس سے پہلے کہ زریاب اس پر چنگھاڑتا، اس نے زریاب کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ خود کو خاندانی اور محافظ کہتے تھے نا تم، اور تم عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہو، کیونکہ تمہاری بچپن سے ہی طبیعت اسی انداز سے کی گئی ہے۔ یہی سب کہا تھا نا تم نے، مگر تمہاری اصلیت کیا ہے میں جان گئی ہوں۔ نہ جانے کون سی دشمنی نکالنے کے لیے تم نے خود ہی مجھے بدنام کیا اور پھر اپنی رسم و رواج اور اپنی تربیت اور نہ جانے کیا کچھ دکھا کر مجھے خوب متاثر کیا، مگر دراصل وہ شہری لڑکا جس کو تم ایک بے غیرت اور کتابی کیڑا کہتے ہو، اس سے زیادہ بہتر انسان تم کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ سحر زمان غصے سے پھٹ پڑی اور زریاب بلوچ ایک پل کو جیسے لڑکھڑا سا گیا، کیونکہ اس اچانک حملے کے لیے وہ تیار نہ تھا، مگر وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اگلے چند پل میں ہی وہ ایک بار پھر سے خود کو سنبھال کر اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا، ہر گرج دار آواز میں بولا، ہاں کیا ہے میں نے یہ سب تاکہ تمہیں پا سکوں، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، مگر تمہاری نظر تو اس کتابی کیڑے سے ہٹ کر ہی نہ دیتی تھی۔ میری جانب تم کب دیکھنے والی تھی؟ اور بے غیرت تو نادر ہے، یہ بھی میں نے صحیح کہا تھا۔ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تھا یا کوئی دھمکی دی تھی تو جس طرح بھری محفل میں نے سٹینڈ لیا، اس طرح اس کو خود سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور اپنے فیصلے پر ڈٹ کر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ میری ایک ہی دھمکی سے وہ ڈر کر بیٹھ گیا۔ اور رہا میں تو سحر زمان، میں نے ٹھیک کہا تھا، ہمیں اپنی عورتوں کی حفاظت کرنا آتا ہے اور اس بات کی گواہی میں پہلی ہی ملاقات میں دے چکا ہوں۔ اور نادر بھی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کچھ جان بوجھ کر خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ تم پر 100 طرح کے الزامات کی بچاڑ سنتے اور خود بھی حامی بھرتے ہوئے بزدلوں کی طرح دم دھبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح اس نے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ایک بے غیرت شخص تھا جس نے اپنی محبت اور اپنی ہونے والی بیوی کو سرے راہ ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ سحر زمان نے زریاب کو اس طرح ڈھٹائی سے اپنی بات پر قائم دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زریاب نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے اس کو روک دیا اور کہا کہ بس، جتنا تم نے بولنا تھا بول لیا، اور جتنا میں سن سکتا تھا میں نے سن لیا۔ اب مزید اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کا نام اٹھا کر مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی سخت رویہ اپنا لوں۔ یہ سن کر سحر نے تلخی سے زریاب بلوچ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے صرف اور صرف اپنی مرضی اور اپنے شوق کی خاطر مجھ سے نکاح کیا ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ یہ تو صرف ایک کاغذی نکاح ہے جو شاید اسی بات کا بدلہ تھا کہ میں نے نادر جیسے ذہین اور فتین لڑکے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہوتی تو مجھے اس طرح زمانے کی ٹھوکروں پر نہ رکھ چھوڑتے، اور اس کے بعد ہیرو بن کر نکاح کرتے ہوئے مجھے یہاں حویلی میں لا پٹخا اور دوبارہ پلٹ کر میری جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور بالخصوص اپنے پیروں کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ کس سے پوچھ کر تم نے حویلی سے باہر قدم نکالا تھا اور کہاں گئی تھی؟ زریاب ایک بار پھر سے دھاڑا تھا اور اچانک سے اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ کو دیکھ کر اس نے اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس سے وہ شاپنگ بیگ چھین کر سب کو وہیں پر الٹا دیا۔
اس کی اس حرکت سے جہاں سحر زمان شرمندہ ہوئی، وہاں اس کے دل میں زریاب کے رویے سے ایک شدید قسم کی نفرت کی لہر اٹھی۔ زریاب اس کے نہایت ذاتی سامان کو دیکھ کر پہلے تو تھم کر رہ گیا، اور پھر عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ تو یہ وجہ تھی تمہاری گھر سے جانے کی؟ اگر تمہیں یہ سب کچھ چاہیے تھا تو تم مجھے بھی بتا سکتی تھی۔ آخر کو تمہارے تمام جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہیں۔ زریاب بلوچ نے نہ جانے کس جذبے کے تحت یہ کہا تھا، مگر سحر زمان تیزی سے بھیگتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر زریاب بلوچ کی جانب دیکھنے لگی، اور جب بولی تو اس کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بیوی کا درجہ ہی کب دیا؟ کبھی ایک بار بھی بیٹھ کر مجھ سے یہ سب پوچھنا گوارا نہ کیا کہ میں کس حال میں ہوں، کیسا محسوس کر رہی ہوں، یا مجھے کچھ چاہیے بھی یا نہیں؟ پھر میں کیسے خود سے تم سے اپنی ضرورت کی اشیاء لانے کو کہہ سکتی تھی؟ زریاب بلوچ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جیسے تھم سا گیا اور خاموشی سے وہاں سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد سحر زمان کی زندگی جیسے پہلے سے بھی زیادہ مشکل کرتی گئی تھی۔ ساس چھوٹی سی چھوٹی بات پر اس کو یہ طعنہ دیتی کہ وہ خود بے شرمی سے اپنا رشتہ ان کے بیٹے سے طے کرنے والی ایک لڑکی ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اس طنز کو خوش اسلوبی سے پی جاتی اور یہ سوچتی کہ اگر میری شادی نادر سے ہوئی ہوتی تو اس کی ماں جس طرح اتنے ہجوم کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہی تھی تو اس کے لیے بعد میں بھی زندگی کافی مشکل ہونے والی تھی۔ ایسے میں یہ طنز اس کے لیے زیادہ سخت نہ تھے۔ دوسری جانب نادر بھی نہ جانے کہ اس خیال کے تحت ہر وقت سحر کو کالز کرتا اور اس کی منت کرتا کہ پلیز سحر مجھے ایک اور موقع دے دو، اس بار میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کروں گا بلکہ زریاب بلوچ جیسے انسان کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں پہلے زریاب بلوچ کی دھمکیوں سے ڈر گیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے تم سے نکاح کرنے کی جرت کی تو اسی نکاح کی مجمع کو میری موت پر ماتم کا مجمع بنا کر رکھ دے گا۔ سحر زمان اس کی کال بس ایک ہی بار اٹینڈ کر کے اس کی یہ فضول تقریر سن چکی تھی، اور سختی سے خود کو یہ باور بھی کروا چکی تھی کہ چاہے جو بھی ہو، میں کئی بار زمانے میں رسوا ہو چکی ہوں اور اب مزید میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میری رسوائی ہو، اور زریاب بلوچ جو بھی ہے اب وہی میرا شوہر ہے اور میں اپنی بقیہ زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ یہ عہد کر لینے کے بعد اس قدر پرسکون ہو گئی کہ دن میں اگر 1000 بار بھی نادر کی کال آتی تو اس کا کبھی بھی دل نہیں کیا تھا کہ وہ نادر کی کال اٹینڈ کر لے یا اس سے کوئی بات کرے۔ پہلی بار جو نادر نے اس کو چھوڑا تھا اور اس کے دکھ سننے والا اور کوئی بھی نہ تھا تو زریاب بلوچ ہی اس کو ایک نعمت کی مانند لگا، مگر اب زریاب اور اس کے والدین کا اتنا تلخ اور ناقابل فراموش رویہ بھی وہ خاموشی سے سہ رہی تھی اور اپنی قسمت پر راضی ہو گئی، ہر کسی ہمدرد یا سننے والے کی آس نہ رکھتی تھی۔ اسی طرح اس نے خاموشی اختیار کر کے اپنی زندگی کو کافی حد تک سہل بنا لیا، اور چند ماہ بعد سحر زمان زریاب بلوچ کی چاہت کی عین مطابق ڈھل چکی تھی۔ اب زریاب کا رویہ بھی اس کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا اور اس کے والدین بھی یہ بات تسلیم کر چکے تھے کہ سحر زمان ہی ان کی بہو تھی اور ان کے رسم و رواج کے مطابق ڈھل چکی تھی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک باکردار اور ایک باشعور لڑکی تھی جس کو گھر بنانا اور عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح آتا تھا۔ سحر زمان بیڈ پر دراز چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کس قدر کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس قدر نازوں میں پلی سحر زمان نے نہ جانے کیسے اتنا سب کچھ برداشت کیا اور اتنی ہمت اور حوصلے سے حالات کا سامنا کرتے ہوئے تمام ذلت اور رسوائیوں کا بوجھ اٹھایا جن کے پیچھے زریاب بلوچ کے ساتھ ساتھ نادر کا بھی برابر کا ہاتھ تھا۔ جو حوصلہ کرنے کا دعویٰ وہ اب کرتا رہا، کاش یہی حوصلہ وہ تب کر لیتا تو وہ اپنے خونی رشتوں سے اس قدر دور نہ ہوتی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نادر کی زندگی اس روز ختم ہونا لگی ہوتی تو یہ زریاب بلوچ اس کو موت کا تحفہ دے سکتا تھا، ورنہ کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ کسی دوسرے انسان کی سانسیں ختم کر سکے۔